بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. قال المفسر رحمه الله في تفسير هذه الآية: ومنهم أي اليهودي، أميون أي عوام، لا يعلمون الكتاب أي التوراة، إلا بمعنى لیکن. گزشتہ آیتوں میں یہودیوں کے علماء کا بیان گزرا ہے کہ یہودیوں میں سے شیخ آواز کٹ گئی. آواز نہیں آ رہی ہے. شیخ آپ کی آواز رک گئی. شیخ آواز نہیں آ رہی ہے. آئی. اب آ رہی ہے. ابھی آواز آ رہی ہے برابر؟ جی آ رہی ہے. جی شیخ. نسأل اللہ السلامہ. دیکھیے، اس سے پہلے جو آیتیں گزری ہیں ان آیتوں میں یہودیوں کے علماء کا بیان تھا. اب یہودیوں کی عوام کا بیان ان آیتوں میں آ رہا ہے. یہاں پر یہ آیت میں گزرا: وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. تو یہودی لوگ اپنے عوام کو، یا ان کے جو منافق قسم کے لوگ تھے، ان کو منع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مسلمانوں کو جا کے اپنے گھر کی بات نہ بتاؤ، اپنی کتاب میں جو باتیں مسلمانوں کے تعلق سے لکھی ہیں ان باتوں کو جا کے نہ بتاؤ، اس لیے کہ مسلمان ان باتوں کو حجت کے طور پر پیش کریں گے اللہ کے پاس. تو یہ ان کے علماء کا حال تھا. اتنا احمقانہ بیان تھا ان کے علماء کا کہ یہ پتہ نہیں کہ اللہ رب العالمین تم نہیں بتاؤ گے تو اللہ تعالیٰ بتا دے گا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کے بعد ان کی عوام کا حال بیان ہو رہا. ان کی عوام کا حال کیا تھا؟ وَمِنْهُمْ أَيْ الْيَهُودِ، اور یہودیوں میں سے کچھ لوگ کیسے تھے؟ امیون، ان پڑھ لوگ. عوام یعنی مراد ہیں ان پڑھ لوگ. علماء کا بیان گزر گیا. اب جو علماء کے علاوہ ہیں جو باقی بچے وہ عوام لوگ ہیں، امی لوگ. امی کی نسبت ہوتی ہے کی طرف، ماں کی طرف، کی جس طرح انسان اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، نہ پڑھنا لکھنا کچھ نہیں جانتا ہے، بغیر علم کے رہتا ہے، تو ایسے ہی ان پڑھ لوگوں کو امی کہا جاتا ہے. ان پڑھ لوگوں کو امی کہا جاتا ہے. امی یہاں پر مؤلف نے وضاحت کر دی ہے، یعنی امی سے مراد عوام ہے. کہیں امی سے عرب کو نہ سمجھ لیں، اس لیے کہ امت عرب جو ہے وہ امی کہلاتی ہے، امت امیہ. حدیث میں بھی آتا ہے کہ نحن الامہ الامیہ، کہ ہم جو ہے امی امت ہیں، ان پڑھ امت ہیں. تو اس لیے تاکہ یہ شک نہ رہے کہ امی سے مراد کون ہے، عرب ہے کہ یہود ہے، تو مؤلف نے وضاحت کر دے وَمِنْهُمْ، ان یہودیوں میں سے کچھ امی لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، عوام قسم کے جو لوگ ہیں. لا يعلمون الکتاب، کتاب کو جانتے ہی نہیں ہیں، یعنی کتاب کو پڑھنا نہیں جانتے، اس کو سمجھنا نہیں جانتے. کتاب سے مراد تورات کتاب ہے. کتاب فعال کے وزن پر مکتوب کے معنی، مفعول کے معنی میں ہے. لا يعلمون الکتاب اے التوراۃ، تورات کتاب کو جانتے ہی نہیں پڑھنا. اللہ رب العالمین نے انہیں کتاب دی لیکن کتاب کو وہ لوگ سیکھے ہی نہیں. تو کچھ ان میں سے امی ہے یہودیوں میں سے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں. الا بمعنی لیکن، لیکن ان کے پاس کچھ امانی ہیں. امانی امنیت ان کی جمع ہے، یعنی تمنائیں، آرزویں، امنگیں. ان کے پاس اپنے من کی کچھ باتیں ہیں. مؤلف نے معنی ذکر کیا اکاذیب. امانی جمع ہے امنیہ کی ہیں، یہاں پر اس لیے جمع کا معنی ذکر کیا اکاذیب ہے، کچھ جھوٹی باتیں گڑی ہوئی ہیں. تلقوها من رؤسائهم، ان جھوٹی باتوں کو انہوں نے اپنے رؤسا، اپنے سرداروں سے حاصل کر لیا ہے. فاعتمدوها، اور اسی پر اعتماد کر کے بیٹھے ہیں. اپنے رؤسا، اپنے علماء سے انہوں نے کچھ باتیں، کچھ جھوٹی باتیں سیکھ لی ہیں،
بس انہی کو دین سمجھ لیا ہے، انہی کو بولتے رہتے ہیں، انہی کو ایک دوسرے کو نشر کرتے رہتے ہیں۔ تو ان یہودیوں میں سے کچھ امی ہیں جو ان پڑھ ہیں، جو کتاب کا علم نہیں رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس کچھ امانی ہیں، ان کے پاس کچھ تمنائیں ہیں، کچھ جھوٹی باتیں ہیں جو انہوں نے اپنے رؤساء سے حاصل کی ہیں، انہی پر بس اعتماد کیے ہوئے ہیں۔ وَإِن بمعنی ما کے ہے، وَإِن ہم اور نہیں ہیں وہ، یہ یہودی لوگ نہیں ہیں مگر فی جحد نبوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ مما یختلقونہ، اور یہ لوگ نہیں ہیں یعنی یہودی لوگ کس چیز میں؟ فی جحد نبوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انکار میں اور اس کے علاوہ جو باتیں انہوں نے گڑھ لی تھی اس میں نہیں ہے وہ لوگ، مگر الا یظنون ظنا، مگر یہ سب وہم و گمان کی باتیں ہیں جو وہ لوگ سوچتے ہیں۔ وَإِنْ هُمْ اور نہیں ہیں یہ لوگ یہودی لوگ فی جحد نبوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انکار کرنے کے سلسلے میں، وغیرہ اور اس کے علاوہ مما یختلقون، جو باتیں انہوں نے اور گڑھ لی تھی اپنی طرف سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان نہیں کرتے تھے تورات میں جو مذکور تھے، اور ایسے ہی کہتے تھے کہ ہمیں جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، ہمیں نہیں جلائے گی وغیرہ، بہت ساری باتیں انہوں نے گڑھ رکھی تھی۔ تو یہ ساری کیا ہیں؟ یہ سب ان کے وہم و گمان ہیں، نہیں ہیں یہ سب مگر ان کے وہم و گمان کی باتیں ہیں۔ الا یظنون ظنا، مگر کیا ہیں؟ مگر یہ سب ظن ہیں جو وہ سوچتے ہیں، جو گمان کرتے ہیں، جو وہم کرتے ہیں، جو اپنے من میں سوچتے رہتے ہیں۔ ولا علم لہم اور ان کو اس کا کوئی علم نہیں ہے، یعنی بغیر علم کے کچھ بھی جو ہے پھینکتے رہتے ہیں، اول پھول اپنے من کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ان کے علماء کے بعد ان کی عوام کی حالت کا بیان ہوا ہے کہ علماء کی حالت دیکھی کیسی تھی، ان کے علماء کی حالت، اب ان کے عوام کی حالت بھی دیکھ لو، ان کی عوام کی حالت کیا ہے کہ اپنے علماء پر کس قدر وہ بھروسہ کرتے ہیں، جھوٹی من گھڑت باتیں ان سے سیکھ لی ہیں، انہی کو وہ بیان کرتے رہتے ہیں، انہی کو سوچتے رہتے ہیں، وہی سب باتیں وہم و گمان میں لاتے ہیں۔ فویل للذین، فویل بمعنی شدت العذاب، ویل کا معنی ہلاکت، ویل جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے، اور ویل بمعنی شدت عذاب کے بھی ہے، ہلاکت کے معنی میں بھی ہے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ویل ہلاکت ہے، بربادی ہے، شدت عذاب ہے، سخت عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے، جو لوگ لکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں الکتاب کتاب کو بایدیہم اپنے ہاتھوں سے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے۔ بایدیہم یہ تاکید ہے کس کی؟ یکتبون کی، چونکہ کتابت ویسے بھی ہاتھ ہی سے ہوتی ہے، بایدیہم نہ بھی رہتا تب بھی بات تھی، تو یہ تاکید کے لیے ہے۔ آج کے زمانے میں ہاتھ کے علاوہ بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے بول کر کے آپ گوگل پہ بولیے اور وہ لکھ دے گا صرف بولنے ہی سے، یا کچھ ایسے ماہر بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ جن کی نعمت سے محروم رکھا ہے، وہ اپنے پیر میں قلم پکڑ کر اسی سے اچھا لکھ دیتے ہیں، جیسے ہم لوگ ہاتھ سے لکھتے ہیں ویسے وہ پیر سے لکھ لیتے ہیں۔ تو بہرحال ایدیہم یہ تاکید ہے، تو ہلاکت ہے، بربادی ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ مطلب ہاتھوں سے لکھتے ہیں، مطلب تو اس میں کیا برائی ہے؟ ہاتھوں سے لکھتے ہیں مطلب یہ کہ مختلقا من عندہم، اپنی طرف سے گڑھ کر کے لکھتے ہیں۔ اگر ویسے وہ تورات کو لکھتے، دیکھ کر کے اس کا نسخہ بناتے، سیم ٹو سیم لکھتے تو یہ تو اچھی بات، ثواب کا کام ہے، لیکن وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنی طرف سے اس میں کچھ حرف بڑھا دیا، کوئی کلمہ گھٹا دیا، کوئی مسئلہ جو ہے اپنی من مرضی کے مطابق کرنا ہے، کسی نقطے کا اضافہ کیا، گھٹا دیا، اسی سے ایک نقطے سے خدا بھی جدا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی وہ لوگ حذف و اضافہ اپنی من مانی سے کتاب میں کرتے، تو وہی مراد ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں گڑھ کر کے، مختلقا من عندہم اپنی جانب سے
گڑھ کر کے لکھتے ہیں، اور پھر ثم یقولون، پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، کہ اللہ کی جانب سے ہے، مطلب اپنی طرف سے لکھ کر کے کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ تو یہ اتنا بڑا جھوٹ اللہ پر گڑھتے تھے، اپنی طرف سے کوئی بات لکھ دیتے تھے، یا اللہ کی کتاب میں جو اکثر احکامات وارد ہوتے تھے انہی میں اپنی طرف سے ایک دو بات ملا دیتے اور اسی میں اپنی بات کو جو ہے نشر کر دیتے تھے، اور نام ہوتا تھا اللہ کی کتاب کا، لوگ اللہ کی کتاب سمجھ کر اس پر عمل کرتے تھے۔ تو اس طرح سے یہود و نصارہ کی یہ عادت تھی، اس طرح انہوں نے اپنی آسمانی کتاب کو انہوں نے بدل ڈالا، اپنے دین کو بدل ڈالا۔ انہی کے نقش قدم پر بہت سارے مسلمان بھی چل رہے ہیں، قرآن پاک کی آیتوں کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے مسلک اور مذہب کے موافق ان کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ ہاں، لوگ معنی اور مفہوم کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی تحریف ہے، ایسے لوگ بھی ویل کے مستحق ہیں، وعید کے مستحق ہیں۔ ثم یقولون، پھر یہ یہودی لوگ اپنی طرف سے بات گڑھ کر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے نازل شدہ ہے۔ کیوں ایسا کہتے تھے وہ؟ لیشتروا به ثمنا قلیلا من الدنیا، تاکہ اس کے ذریعے وہ دنیا کی معمولی قیمت خرید سکیں، حاصل کر سکیں، لے سکیں۔ لیشتروا به ثمنا قلیلا من الدنیا، تاکہ اس کے ذریعے دنیا کی معمولی قیمت لے سکیں۔ تو اس کے ذریعے دنیا کی معمولی قیمت انہیں کیسے ملتی تھی؟ آیتوں کو بدلنے سے، اللہ کی کتاب میں تحریف کرنے سے دنیا کی معمولی قیمت، اگر بھاری قیمت ملے تو، پورا خزانہ ملے تو، دنیا کا کتنا بھی خزانہ مل جائے وہ قلیل ہی ہے، آخرت کے مقابلے میں قلیل ہے، کتنا بھی پوری دنیا مل جائے پھر بھی قلیل ہے۔ جیسا کہ دوسری آیت میں قل متاع الدنیا قلیل، کہہ دیجئے کہ دنیا کا سامان جو ہے یہ قلیل ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ جنت کا ایک قدم ہے، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ دنیا میں جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں ان سب سے بہتر جنت کا ایک قدم ہے۔ بہرحال تو یہ چاہے کتنا بھی خزانہ لے لیں وہ کم ہی ہے۔ تو ان کو خزانہ یا پیسہ، روپیہ پیسہ دنیا کیسے ملتی تھی؟ آیتوں کو بدلنے سے۔ وہ اس طرح سے ملتی تھی کہ لوگوں کی مرضی کے مطابق فتویٰ دے دیتے تو لوگ ان کو پیسہ دیتے تھے، ان کے لیے نذرانے دیتے تھے، تو لوگوں کی پسند کے یہ لوگ مسئلے بیان کرتے تھے اور اللہ کی کتاب میں تحریف کر کے دے دیتے تھے۔ دیکھو قرآن میں ہے، دیکھو تورات میں ایسا لکھا ہے، اللہ کی کتاب میں ایسا لکھا ہے، تو ان کی من مرضی کے مطابق ان کو فتویٰ دیتے، مسائل بیان کرتے تھے۔ جیسے آج مسلمانوں میں بہت سارے لوگ ہیں جو لوگوں کی مرضیوں کے مطابق یا دنیا کمانے کے حساب سے اللہ کی کتاب کو چھپاتے ہیں، مسئلہ صحیح نہیں بیان کرتے، نظر و نیاز کے نام پر لوگوں کو لوٹتے ہیں، 10واں 30واں 40واں قرآن خوانی نہ جانے کیا کیا کر کر کے لوگوں سے لوگوں کے پیسے اینٹتے ہیں اور ان کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ تو یہ سب طریقے یہودیوں کے طریقے ہیں، وہ اللہ کی کتاب کو ذریعہ بنا کر لوگوں کو لوٹتے تھے۔ وَهُمُ الْيَهُودِ، یہ لوگ یہودی تھے، یہودی ہیں۔ غیروا صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی التورات، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو بدل دیا تھا تورات میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو بدل دیا تاکہ یہودیوں کو پتہ نہ چلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر ہماری کتاب میں ہے۔ اور ایسے ہی آیت رجم کو بدل دیا، وہ آیت الرجمی وغیرہ، اور اس کے علاوہ اور دیگر مسائل کو۔ تو رجم کی آیت کو بدل دیا انہوں نے تاکہ رجم نہ کیا جائیں، تو جو لوگ رجم کے مستحق تھے وہ لوگ خوش ہو گئے اور انہوں نے نذرانے اور روپے پیسے دینے لگے کہ چلو مسئلہ ہماری مرضی کے مطابق ہو گیا۔ تو ایسے وہ لوگ کرتے تھے۔ وَكَتَبُوهَا عَلَى خِلَافِ مَا أُنزِلَ، بدل کر کے اس کے برخلاف لکھ دیا جیسے وہ نازل ہوا تھا۔ نازل جو حکم ہوا تھا کہ جس نے جو ہے شادی شدہ جس نے زنا کیا اس کو رجم کیا جائے گا، تو اس کو بدل کر اس کے برخلاف مسئلہ جو ہے لکھ دیا۔ تو اس طرح یہ لوگ یہودی لوگ کرتے تھے۔ فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، پھر تاکید کے طور پر آیا ویل ہے ان کے لیے، ہلاکت ہے ان کے لیے، بربادی ہے ان کے لیے۔ کیوں؟ مما كتبت ایدیہم، یہ سب اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، من المختلط،
जो बातें गढ़ी हुई थी, गढ़ी हुई बातों को अपने हाथों से लिखा, इस वजह से उनके लिए वेल है, हलाकत है, बर्बादी है। ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून, और वेल है, हलाकत है, बर्बादी है उनके लिए, मिम्मा यक्सिबून, इस वजह से कि जो वो लोग कमाते हैं, मिनर रुशा, रिश्वत लेकर के। रुशा जमा है रिश्वत की, रुशा रिश्वत की जमा है। ये तो रिश्वत लेते थे लोग, उलमा, उनके जो उलमा थे आवाम से रिश्वत लेते, पैसा लेते थे, और उनकी मर्जी के मुताबिक, उनके मन के मुताबिक उनके लिए फतवा देते थे। तो ऐसे ही मुसलमानों में भी आज बहुत सारे मुफ्ती बने फिरते हैं जो लोगों को उनकी मर्जी के मुताबिक फतवा देते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ये मुसलमानों में कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो अपने उलमा से फतवा लेते हैं। जब उनके उलमा का फतवा मर्ज़ी के मुताबिक नहीं रहता है तो चले आते हैं हमारे उलमा के पास, अहले हदीस उलमा के पास, कि उनसे ले लेते हैं फतवा कि उनका फतवा अब हमारी मर्ज़ी के मुताबिक है तो अब उसको अमल कर लेते हैं। तो दीन ऐसा नहीं है कि अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चला जाए। दीन में जो अल्लाह का हुक्म है, अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, उसको मानना ही है हर हाल में। बहुत सारे उलमा आप देखेंगे, मुक़ल्लिदीन के उलमा हैं, वो हलाले का फतवा देते हैं कि अगर 3 तलाक हो गई तो अब हलाला करके ही इससे निजात मिलेगी। लेकिन जब खुद उनकी बेटी को अगर तलाक पड़ जाती है, उनकी बहन को तलाक पड़ जाती है, तो फिर वो फतवा लेने के लिए दूसरे लोगों के यहाँ भेज देते हैं, और अपनी आवाम है उन पे ऊपर जो है हलाले जैसे संगीन जुर्म को जो है, संगीन यानी एक बुराई को वो नाफिज करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे। वक़ालू लन तमस्सना अन्नार इल्ला अय्यामन मादूदा, और इन यहूदियों ने कहा, लम्मा वअदहुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नार, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे जहन्नम का वादा किया कि तुम लोग ईमान नहीं लाओगे मुझ पर तो तुम जहन्नम में जाओगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि मुझ पर ईमान लाना ज़रूरी है, अगर ईमान नहीं लाए, अगर मूसा अलैहिस्सलाम भी दुनिया में आ जाएं, उनको भी मुझ पर ईमान लाना पड़ेगा, है तुम तो उनकी उम्मती हो, तो अगर ईमान नहीं लाए तो जहन्नम में जाओगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन्हें जहन्नम की वईद सुनाई तो कहने लगे, लन तमस्सना अन्नार, हरगिज़ हमें जहन्नम नहीं छुएगी, आग हमें नहीं छुएगी। लन तमस्सा, नहीं छुएगी, ना हमको, तमस्सा बमाना तुसीबा, नहीं पहुँचेगी हमको, अन्नारु आग, जहन्नम की आग हमें नहीं जलाएगी, इल्ला अय्याम मादूदा, हाँ मगर ये कि चंद दिन। इतना तो एतराफ़ किया उन्होंने कि अगर जलाएगी तो चंद दिन जलाएगी। अय्याम मादूदात, गिने चुने दिन। कितने दिन? कलीला, 40, थोड़े दिन, 40 दिन, जितने मुद्दत इबादत आबाइहिम अल इजला, जितने उनके आबा अजदाद ने बछड़े की इबादत की थी। उनके आबा अजदाद ने 40 दिन एक चिल्ला उन्होंने बछड़े की इबादत की थी। एक चिल्ला बोले तो 40 दिन। इसी को लोग जो है हमारे तबलीगी भाई जो 40 दिन का चिल्ला, इसी से इस्तेदलाल करते हैं। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे गए थे 40 दिन के लिए, और इधर ये लोग बछड़े की इबादत करे 40 दिन तक। तो कह रहे हैं, तो यहूदी कहते हैं कि बस उतना ही हम लोग एक चिल्ला लगाने के लिए जहन्नम में जाएंगे, बस उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। सुम्म तज़ूल, फिर ये अज़ाब भी ख़त्म हो जाएगा। ऐसा ये यहूदी लोग गुमान करते थे। यज़ुन्नून ज़न्ना, ऐसा सोचते थे कि बस जहन्नम में 40 दिन जाएंगे, झेल लेंगे, फिर हमेशा जन्नत में रहेंगे। ऐसा उनका वहम व गुमान था। इस वहम में वो लोग मुब्तला थे। कुल लहुम या मुहम्मद, कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दीजिए, अत्तखज़तुम, इत्तखज़तुम, या इसको ये हमज़ा इस्तिफ़ामिया है और इसको हमज़ा वस्ल यहाँ से महदूफ़ है। अत्तखज़तुम इंदल्लाहि अहदन, या कुल अत्तखज़ा यहाँ पर बमाना अखज़तुम के है कि क्या तुमने ले लिया है। यहाँ पर हमज़ा इस्तिफ़ामिया है, इसलिए हम क्या का तर्जुमा करेंगे। असल था अत्तखज़तुम, तो हुज़िफ़त मिन्हु हमज़तुल वस्ल, हमज़ा वस्ल है जो असली हमज़ा था यहाँ पर वो हज़फ कर दिया गया है। क्यों? इस्तिग़नाअन बिहमज़तिल इस्तिफ़हाम, हमज़ा इस्तिफ़हाम की वजह से। हमज़ा इस्तिफ़हाम शेख आवाज बंद हो गई।
کٹ گئی. آواز نہیں آ رہی یار. آواز نہیں آ رہی ہے. آ رہی ہے ٹھیک. ابھی آئی ہے. کیوں آواز کٹ رہی ہے آج؟ جی جی آ رہی ہے. چلیے. قل اتخذتم عند اللہ عہدا. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اتخذتم کیا تم نے لے لیا ہے اللہ کے پاس کوئی عہد و پیمان لیا اس چیز کا کہ تم لوگ جہنم میں نہیں جاؤ گے. اللہ رب العالمین سے تم نے کوئی اس چیز کا کوئی میثاق کوئی عہد و پیمان لیا ہے یا ویسے ہی اپنی طرف سے کہہ رہے ہو؟ تو یہاں پر اصل میں یہ کیا تھا اتخذتم. تو ایک حمزہ جو ہے حمزہ وصل جو تھا وہ حذف ہو گیا یہاں سے اور حمزہ استفہام باقی ہے. عند اللہ اللہ کے یہاں عہدن اے میثاقم منہ یعنی من اللہ بذالک اس کا جو یہ بات تم یہاں کہہ رہے ہو کہ آگ ہمیں نہیں چھوئے گی جہنم کی آگ میں ہم نہیں جائیں گے تو کیا تم نے اس کا عہد و پیمان لیا ہے اللہ سے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ بِهِ ہرگز اللہ تعالیٰ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا مخالفت نہیں کرے گا عہد شکنی نہیں کرے گا اگر تم نے اس چیز کا عہد لیا ہے. فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ بِهِ ہرگز اللہ تعالیٰ اپنے اس عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. یعنی اگر تم نے عہد لیا ہے تو فا یہ داخل ہوا ہے گویا کی جواب شرط پر. گویا کہ یہاں پر ان شرطیہ محذوف ہے اور اس کا جواب ہے فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ کہ اگر تم نے واقعی اس چیز کا عہد لیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے عہد کی مخالفت نہیں کرے گا. پھر اس کے بعد مؤلف نے کہا لا نہیں یہ یعنی جواب ہے حمزہ استفہامیہ کا کہ کیا تم نے لیا ہے عہد و پیمان؟ نہیں. اس کا جواب ہے نہیں کوئی عہد و پیمان نہیں لیا ہے سب اپنی طرف سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی. تو مطلب یہ جنت جہنم کے بارے میں باتیں ہیں بغیر دلیل کے ایسی باتیں کہے جا رہے ہیں. اس کی کوئی دلیل تو ہوگی تمہارے پاس کوئی دلیل اس کی ان کے پاس نہیں ہے بغیر دلیل کے کہے جا رہے ہیں. ام بمعنی بلکہ ہے ام بمعنی بلکہ ہے. ام جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ام متصلہ ایک ہوتا ہے منقطعہ. متصلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ پچھلے ہی جو جملہ ہے اسی سے اس کا معنی جڑا ہوا ہے اور اسی کے بارے میں ہے. وہ او کے معنی میں ہوتا ہے پھر یا استفہام کے معنی میں ہوتا ہے. اور یہاں پر یہ ام بمعنی بل کے معنی میں ہے تو یہ منقطعہ ہوگا. یعنی نہیں ایسا نہیں جیسے تم کہہ رہو بلکہ بات ایسے ہے. ام بل تقولون علی اللہ بلکہ تم اللہ تعالیٰ پر کہتے ہو جھوٹ گڑتے ہو ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے جس کا تمہیں علم نہیں ہے وہ باتیں تم کہتے ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ ام ہے. بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ام یہ متصلہ ہے بعض نے کہا کہ ام منقطعہ ہے. دونوں معنی یہاں پر جو ہے درست ہیں. ام کو متصلہ مان سکتے ہیں یہیں سے بات جو ہے جڑی ہے کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان لیا ہے اس چیز کا اگر عہد و پیمان لیا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے عہد کی مخالفت نہیں کرے گا. یا تم لوگ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ پر گڑ رہے ہو. تو بات جو ہے دونوں طرح درست ہے. ام کو متصلہ مانے تب بھی معنی درست ہے ام کو منقطعہ مانے تب بھی معنی درست ہے. منقطعہ مانتے ہیں تو بل کے معنی میں کہ بلکہ نہیں ایسا نہیں جیسے تم کہہ رہے ہو بلکہ تم لوگ اللہ پر جھوٹ گڑ رہے ہو. تو قول جب علی صلہ کے ساتھ میں آئے تو گڑھنے کے معنی میں جھوٹ گڑھنے کے معنی میں ہم تقولون علی اللہ تم اللہ پر کہہ رہے ہو یعنی اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کر رہے ہو. اللہ نے ایسا نہیں کہا ہے. اللہ نے کہیں بھی ذکر نہیں کیا ہے کہ تم یہودیوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی سوائے 40 دن کے. ایسا کہیں نہیں ہے. تم یہ سب جھوٹ گڑ رہے ہو اللہ تعالیٰ پر. ایسی باتیں کہہ رہے ہو ما لا تعلمون جو تم جانتے ہی نہیں ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے بغیر علم کے تم یہ باتیں کہے جا رہے ہو. بلا کیوں نہیں تمسکم کیوں تم کو آگ نہیں چھوئے گی تم کو آگ. وتخلدون فیہا اور تم جہنم میں ہمیشہ رہو گے. اگر تم ہم پر ایمان نہیں لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے دین اسلام قبول نہیں کیا تو تم جہنم میں ہمیشہ رہو گے. ایسا نہیں کہ صرف 40 دن بلکہ ہمیشہ جہنم میں رہو گے. من کسب سیئۃ جس نے سیئہ کمایا جس نے سیئہ برائی کمائی. سیئہ سے مراد یہاں پر مؤلف نے ذکر کیا شرک.
سیاح سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے، چونکہ آگے خطیہ کا لفظ ہے اس لیے سیاح کو مؤلف نے شرک کے معنی میں لیا ہے، اور خطیہ کو جو ہے دیگر جو شرک سے جو کمتر نیچے کے گناہ ہیں وہ مراد لیے ہیں۔ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، تو جس نے کمائی برائی، من کسبہ جس نے کمائی برائی ہے، جس نے شرک کمایا مطلب اس نے شرک کا ارتکاب کیا، جس نے برائیوں کا ارتکاب کیا، گناہوں کا ارتکاب کیا، مطلب یہ ہوا سیدھے لفظوں میں۔ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور گھیر لیا اس کو اس کی برائیوں نے۔ خطیہ یہ افراد اور جمع یعنی مفرد اور جمع دونوں پہ اس کو بولا جاتا ہے خطیہ کو۔ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اس کی خطاؤں نے، اس کی برائیوں نے، اس کے گناہوں نے اس کو گھیر لیا، مطلب گھیر لیا مطلب اس کی برائیاں اس پر غالب آ گئی ہے، ہر وقت وہ برائی ہی برائی کرتا ہے، نیکی نہیں کرتا ہے یا کم نیکی کرتا ہے، برائیاں اس پر غالب آ گئی۔ اے استولت علیہ واحدقت به من کل جانب، استولت معنی غلبت علیہ یعنی برائیاں اس پر غالب آ گئی۔ واحدقت، احدقت کا معنی گھیرنا کہیں، اسی سے حدیقہ بھی ہے، حدیقہ ہے وہ باغ جس کو چاروں طرف سے گھیر دیا گیا اور باؤنڈری ہو جس میں، تو اسی سے احدقت بھی برائیوں نے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہو، من کل جانب ہر جانب سے، بأن مات مشرکا اس طور پر کہ وہ شرک کی حالت میں مرتا ہے۔ تو من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، جس نے برائیاں کمائی اور اس کو خطاؤں نے ہر جانب سے گھیر لیا، فاولئک اصحاب النار، یہی لوگ اصحاب نار ہیں۔ تو یہ یہودی لوگ ہر وقت برائی ہی برائی کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، اور نہ جانے ان کی کیا کیا خرافات پیچھے جو ہے گزر چکی ہیں، کیسے یہاں تک کہ انبیاء کو ان بنی اسرائیل کے لوگوں نے قتل کر دیا۔ تو اتنے ان کو ہر جانب سے برائیوں نے گھیر کر رکھا ہے، تو ایسے لوگ ہی تو جہنم میں جائیں گے۔ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ اصحاب نار ہیں، یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اس میں جہنم میں یہ لوگ خالدون ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ رُعِیَ فیہ معنی من، یہ عبارت پیچھے بھی کئی دفعہ گزر چکی ہے، پھر یہاں آئی ہے۔ رُعِیَ فیہ معنی من، اس میں من کے معنی کی رعایت کی گئی ہے۔ کون بتائے گا من کے معنی کی رعایت کی گئی ہے؟ کہاں پر من کے معنی کی رعایت کی گئی ہے؟ کوئی بتائے گا؟ اس میں من کے معنی کی رعایت کی گئی ہے۔ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ بلا من من کسب کسبہ بمن، لکھا ہے نا، بلا بلا من من جو کسب، ہے نا اس کا معنی ہاں من کسب، ہاں لکھا ہے جی، جی۔ ہاں تو یا اس سے جو من ہے وہ معنی من ہاں کا معنی جمع کا ہے، اسی لیے یہاں فاولائک کا کہا گیا ہے، جمع جی جی لایا گیا ہے۔ احسنت۔ کون ہے آپ؟ مرسلیم؟ جی جی احسنت۔ تو یہاں پر من یہ لفظی طور پر مفرد ہے، اس میں جمع کا معنی ہے، تو اس لفظ کی رعایت کرتے ہوئے کسبہ مفرد آ گیا ہے، لیکن معنی کی رعایت کرتے ہوئے یہاں پر فَأُولَئِكَ ہم فَأُولَئِكَ اصحاب النار، یہ جمع کا صیغہ آ گیا، جمع کی ضمیر آ گئی، اشارہ آ گیا ہے، اور یہاں پر جمع کی ضمیر آئی ہے، جمع کا صیغہ آیا ہے، تو من کے معنی کی رعایت کرتے ہوئے یہ جمع آیا ہے اور یہ مفرد آیا ہے من کے لفظ کی رعایت کرتے ہوئے۔ تو مؤلف نے صرف جو ہے معنی کی بات یہاں ذکر کی ہے، لفظ کی بات ذکر نہیں کی ہے کہ یہاں پر من کے لفظ کی رعایت کی، اس لیے کہ پیچھے اس طرح کی بات گزر چکی ہے، صرف اشارہ کافی ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ اصحاب جنہ ہیں۔ تو یہ لوگ نیک عمل کرنے والے، ایمان لانے والے لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ جنت میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ وذکر، اور یاد کرو اس وقت کو، اذ اخذنا، جب ہم نے لیا، میثاقا، عہد و پیمان، بنی اسرائیل سے، فی التورات، تورات میں لیا، وقلنا، اور ہم نے کہا، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم عبادت نہیں کرو گے سوائے اللہ کی،
لا تعبدون بالتاء والیا یا لا تعبدون لا یعبدون دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ عبادت نہیں کریں گے مگر اللہ کی. خبر بمعنی النہی، یہ لا تعبدون خبر ہے کہ وہ تم عبادت نہیں کرتے ہو یا نہیں کرو گے مگر اللہ کی. لیکن نہیں کے معنی میں یعنی لا تعبدو، تم عبادت نہ کرو مگر اللہ کی. اللہ رب العالمین اس طرح ان سے عہد و پیمان لیا. وَقُرِئَ اے لا تعبدو، اور ایک قرأت میں یہ لا تعبدون کے بجائے لا تعبدو پڑھا گیا ہے، یعنی لا ناہیہ ہے، اور انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم عبادت نہ کرو سوائے اللہ کی. وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو. برًا نیکی کا، اچھائی کا ان کے ساتھ برتاؤ کرو. وَذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے ساتھ. قربہ ہے بمعنی القرابہ، مصدر ہے، قربہ جمع نہیں ہے. تو جو قرابت دار ہیں، جو قربت والے ہیں، یعنی رشتہ دار جو لوگ ہیں، سب اس میں آ جاتے ہیں. عطف علی الوالدین، یہ قربہ یہ والدین پر عطف ہے، یعنی والدین کے ساتھ احسان کرو اور قرابت داروں کے ساتھ احسان کرو. والیتامى، اور یتامہ یتیم کی جمع ہے. یتیم وہ ہے جس کے والد کا انتقال ہو جائے، بچہ جو ہے بھی چھوٹا ہو اور اس کے والد کا انتقال ہو جائے تو وہ یتیم ہے، یا دونوں ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو وہ یتیم ہے. اور جانوروں میں یتیم وہ ہوتا ہے جس کی ماں کا انتقال ہو جائے، انسانوں میں یتیم وہ ہوتا ہے جس کے باپ کا انتقال ہو جائے. والمساکین، وساکین مسکین کی جمع ہے فقیر لوگ، محتاج لوگ، سب یہاں پر اس میں مسکین میں داخل ہیں. ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، اچھا تعامل کرو، ان کی مدد کرو. وقولوا للناس قولا حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، بھلی بات کہو. قولا حسنا من الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، مطلب انہیں بھلائی کا حکم دو، انہیں برائی سے روکو. والصدق فی شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سچی بات کہو. والصدق فی شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں صحیح بات کو، سچی بات کو، جھوٹ نہ بولو. والرفق بہم، اور ان کے ساتھ نرمی کرو. یہ سب جن لوگوں کا ذکر ہوا ہے ان لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، تشدد نہ کرو. وفی قراءۃ بضم الہا، ایک قرأت میں اس کو حسنن کو ہا کے ضمہ کے ساتھ اور سین کے سکون کے ساتھ یعنی حسنن پڑھا گیا ہے ایک قرأت میں. مصدرن، یہ مصدر ہوگا. حسنن حسنن، وصف به مبالغتاً، اس کو موصوف کیا ہے. وقولوا للناس قولا حسنا، اس کو یا حسناً اس کو موصوف کیا ہے اس صفت سے مبالغے کے طور پر کہ ان سے بھلی بات کہو، اچھی بات کہو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. فَقَبِلْتُمْ ذَلِكَ، چنانچہ تم نے اس چیز کو قبول کر لیا. دیکھیے یہاں پر اس آیت میں اللہ رب العالمین کے حقوق کا بیان ہوا پہلے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، پھر اللہ کے حقوق کے ساتھ فوراً جو ہے یہاں پر اپنے والدین کے حقوق کا، قرابت داروں کا، یتیموں، مسکینوں اور عام لوگوں کے حقوق کا بیان ہوا ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کے حقوق ہے جو عبادت ہے اس کی تفصیل تھوڑی آئی ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. یہ عہد و پیمان اللہ نے تم سے لیا، یاد کرو اس وقت کو تم نے اس عہد و پیمان کو قبول کیا. فقبلتم ذلک، اس عہد و پیمان کو تم لوگوں نے قبول کیا تھا. ثم تولیتم، پھر تم نے منہ موڑ لیا، پیٹ پھیر لی. اعرضتم عن الوفاء به، اس عہد و پیمان کو پورا کرنے سے تم لوگوں نے اعراض کیا. فیہ التفات عن الغیبۃ، یہاں پر التفات ہے غیبت سے، ہے غائب سے. یہاں پر جو ہے یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے عہد و پیمان لیا بنی اسرائیل سے، غائب کی بات ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ جب ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا، ایسا نہیں کہا جا رہا. جب ہم نے ان سے عہد و پیمان لیا یعنی بنی اسرائیل سے، اور یہاں پر خطاب کسے گا؟ ثم تولیتم، پھر تم نے اعراض کیا، منہ موڑا ہے. تو یہ التفات ہے، غیبت سے مخاطب کی طرف التفات ہے. فی التفات عن الغیبہ الی المخاطب. والمراد آبا، مراد یہاں پر ثم تولیتم پھر تم نے اعراض کیا، مراد کون ہے؟ مراد آبا ہیں، لیکن مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ ہیں. الا قلیلا منکم، سوائے تم میں سے تھوڑے لوگوں نے مطلب عہد و پیمان سے اعراض نہیں کیا. وانتم معرضون عنہ کآبائکم، اور تم لوگ بھی انہی کی طرح، اپنے آبا و اجداد کی طرح اس عہد و پیمان سے اعراض کرنے والے ہو.
هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.